बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी आपसे मुखातिब। ईद मिलादुन नबी की सीरीज़ के सिलसिले में आज हमारी 5वीं नशिस्त है। पहली 4 नशिस्तों में हम ग़ज़वात का ज़िक्र कर चुके हैं और अब इंशाअल्लाह इस नशिस्त में फ़तह मक्का और फिर उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत तक के हालात का जायज़ा लेंगे। किताब है फ़रास अल-ख़तीब की लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, जिसका आसान उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़िक्र होना है हुज़ूर अक़दस का, तो पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मदीना में मुस्तहकम हुकूमत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब कुरैश से फाइनली निपटा जाए। अल्लाह की तरफ से भी कामयाबी की नवीद आ चुकी थी। तो सन 628 ईस्वी में महज 1500 मुजाहिदीन के लश्कर के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का रुख किया। लेकिन ये लश्कर जंग की नीयत से मक्का की तरफ रवाना नहीं हुआ था, बल्कि हज की नीयत से रवाना हुआ था। लोग एहराम की हालत में थे और जंगी साजो सामान साथ में नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर पड़ाव डाला और कुरैश की तरफ से इजाज़त का इंतज़ार करने लगे ताकि अमन व अमान के साथ काबा में इबादत कर सकें। मक्का के कुरैश इस बात पे हैरान थे कि सिर्फ 6 साल पहले हमने जिन लोगों को इस इलाके से निकाला था, वो एक बार फिर यहाँ आने का इरादा क्यों रखते हैं। बिलाखिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मुआहदा किया कि आप इस साल वापस लौट जाएं और अगले साल हम इंशाअल्लाह 3 दिन के लिए मक्का को खाली कर देंगे, तो आप इबादत कर लीजिएगा। इस मुआहदे को सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है और इस मुआहदे की रूह से मक्का और मदीना में आइंदा 10 साल तक लड़ाई न करने का मुआहदा हुआ। कुछ मुसलमान इस मुआहदे से परेशान थे क्योंकि वो मक्का जाना चाहते थे, लेकिन हुजूर की हिकमत, उन्होंने इस मुआहदे को अहमियत दी और वापस चले गए। लेकिन इस मुआहदे की वजह से इस्लाम को बहुत फ़ायदा हुआ। जंग का ख़तरा टल जाने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर में अपने सफ़ीर रवाना किए ताकि वो लोग इस्लाम में दाखिल हो सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे जज़ीरा नुमा अरब में बाइज़ेंटाइन और फ़ारसी सल्तनतों में, जो कि शुमाल में वाक़ थी, अपने नुमाइंदों के ज़रिए अल्लाह का पैगाम भेजा। अरब के बंदू और मक्का के लोगों ने जौक दर जौक इस्लाम कबूल करना शुरू किया और खालिद बिन वलीद जैसे सिपह सालार, जिन्होंने कुरैश को जंग अहद जीत के दी थी, मुसलमान हो गए और फिर मदीना शिफ्ट कर गए। कुरैश ने हुदैबिया मुआहदे की पासदारी नहीं की और सिर्फ 2 साल बाद ही कुरैश के एक इत्तेहादी ने मुसलमानों के इत्तेहादी कबीलों पर हमला किया जो मक्का से कुछ फासले पर था। मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कुन जंग की तैयारी शुरू कर दी। सन था 630 ईस्वी और आपके साथ तकरीबन 10,000 मुजाहिदीन का लश्कर, और आप रवाना हुए मक्का की तरफ। कुरैश ने बड़ी कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन वो नाकाम हो गई और मक्के वालों को अंदाज़ा हो गया कि अब वो मुसलमानों का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। चंद झड़पों के अलावा कुरैश कोई बड़ी मज़ाहमत नहीं कर सके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज बग़ैर किसी खून खराबे के मक्का में दाखिल हो गई। सुभान अल्लाह।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ میں کامیاب واپسی اسلام کی بت پرستوں کے خلاف آخری کامیابی تھی۔ کعبہ میں موجود سینکڑوں بتوں کو تلف کر دیا گیا اور کعبے کو صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے کھول دیا گیا۔ قریش کے سردار ابو سفیان سمیت تمام مکے والوں نے تسلیم کیا کہ ان کے پتھر اور لکڑی کے خدا محض بے سود مجسمے ہی تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ واپسی کسی معجزے سے کم نہ تھی، کیونکہ صرف 8 سال قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تاریکی میں مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ اتنی کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و فراست اور اللہ کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کامیابی نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 60 برس تھی۔ قرآنی آیات اور احادیث کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام تمام انسانوں تک کامیابی سے پہنچا رہے تھے۔ اسلام کے تمام اہم ستون، جن میں اللہ پہ یقین، ایک اللہ پہ یقین، طریقہ عبادت اور طرز حکومت شامل تھے، لوگوں تک پہنچائے جا چکے تھے۔ ایک معاشرتی نظام جس نے برادری اور قومیت کے اصولوں کو رد کیا اور برابری کا درس دیا، رائج کیا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو حج کے موقع پہ دیا گیا، واضح کر دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ اللہ کی نظر میں صرف اس کی قدر ہے جو پرہیزگار ہے۔ کسی عرب کو کسی عجم پہ برتری حاصل نہیں ہے علاوہ اس کے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہبی اور معاشرتی پیغام سیاسی حکمت عملی سے مطابقت رکھتے تھے، اسی لیے تمام عرب کے قبیلے متحد ہوئے اور یہ تاریخ میں صرف پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آ گئے اور مسلمانوں کو متحد کر کے ایک ایسا سماج ترتیب دینے لگے جو ان کے بعد قائم رہ سکے۔ اپنے خطبات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ایک سچے مسلمان ہونے کا درس دیا۔ سن 632 عیسوی کے اوائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے ارادے سے مکے کا سفر شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حج میں ہزاروں زائرین کی موجودگی میں ایمان اور اتحاد کی تلقین کی، برابری کا درس دیا، ظلم کو رد کیا، عورتوں کی عزت اور ان کے ساتھ پیار سے پیش آنے کا پیغام دیا، قبائلی دشمنیوں کو بھلا دینے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پیغمبری کا نچوڑ تھا۔ اسلامی یقین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، قرآن کے ذریعے اور اپنے اچھے عمل کے ذریعے۔ تقریباً 23 برس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس مہم کو بخوبی مکمل کیا۔ قرآن کا نزول مکمل ہو چکا تھا اور اس کی آیات کو لکھ لیا گیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا۔ عربوں میں یہ خوبی تھی کہ ان کی یادداشت بہت اچھی تھی، اسی طرح احادیث نبوی بھی محفوظ کر لی گئی تھیں۔ اسلامی روایات کے مطابق قرآن کی آخری آیات میں حکم ہوا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور تمہارے لیے اسلام کو مذہب پسند کر لیا۔ سورہ المائدہ 3 آیت۔ سبحان اللہ۔ سن 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر درد
اور بخار کی شکایت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت کمزور ہو گئے تھے، اور چلنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور مامو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد جانے سے قاصر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کی ذمہ داری سونپ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی بیماری کا سن کر مسلمان بے حد پریشان اور غمزدہ ہو گئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اچھے برے وقت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ صرف اللہ دائمی ہے، باقی ہر شخص کو اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے اس وقت بے حد جذباتی ہو رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیادہ حالت بگڑ گئی، اور بالآخر 8 جون 632 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا 23 سالہ دور اختتام پذیر ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ پورا سلسلہ ہم نے تقریباً 5 نشستوں میں پورا کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا ایک بار پھر اپنے بچوں کو یہ تمام کی تمام قسطیں بار بار دکھائیے تاکہ انہیں اسلامی تاریخ کا علم ہو سکے، کہ ہم نے ان نشستوں میں 5 نشستوں میں جو کہ مبنی تھیں فراس الخطیب کی کتاب لاسٹ اسلامک ہسٹری کے اردو ترجمے پہ، جو کہ میں نے خود کیا ہے، بہت اہم ہے۔ ظہور اسلام سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک کے تمام حالات انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیے میں نے۔ اس سے آپ کے بچوں کو تقریباً 4 سبجیکٹس میں بہت مدد ملے گی: اسلامک ہسٹری، پاکستان اسٹڈیز، اردو اور تاریخ۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔